بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یشبہ الانام، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ دیکھو ادھر عقیدہ طحاویہ کے اندر دو نسخے ہیں، ایک ہے ولا یشبہ الانام، تو اس صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اور ایک نسخہ یہ ہے ولا یشبہہ الانام، ولا یشبہہ، تو پھر معنی ہوگا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے، اور دونوں نسخے درست ہیں، دونوں نسخے، کیونکہ پہلی صورت میں معنی ہے ولا یشبہ الانام، اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اور دوسری صورت میں معنی ہے ولا یشبہہ الانام، الانام فاعل ہوگا، پھر مخلوق اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے، اور دونوں نسخے ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مخلوق کے مشابہ نہیں، اور مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مشابہ نہیں ہے، تو لہذا دونوں نسخے ٹھیک ہے، ولا یشبہ الانام بھی ٹھیک، اور ولا یشبہ الانام یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں نسخے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ اچھا، تو ولا یشبہ الانام، اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، مخلوق کا معاملہ اور ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے۔ دیکھو مخلوق جو ہے، مخلوق وہ سنتے تو ہے لیکن سننے کے اندر کان کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سنتے ہے لیکن سننے میں کان کے محتاج ہے۔ مخلوق دیکھو دیکھتے تو ہے لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتے ہے لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہے۔ مخلوق بولتے ہیں لیکن بولنے میں زبان کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بولتے ہیں لیکن بولنے کے اندر زبان کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھو مخلوق موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے، مخلوق اپنے موجود ہونے میں اپنے وجود اور جسم کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ولا یشبہ الانام، اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، مخلوق کے مشابہ پہلے گزر چکا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر لفظ ذکر کر دیا الانام، کیا ذکر کر دیا؟ الانام، تو اس کے کئی معنی ہیں، یا تو یہ کہ الانام سے مراد کل ذی روح، ہر ذی روح مراد ہے، ہر ذی روح مراد ہے۔ سمجھ آ گیا؟ دوسرا مراد یہ ہے الانام میں، یعنی الانام کے مراد کے اندر کئی احتمالات ہیں نا، تو پہلا احتمال کیا ہو گیا؟ ہر ذی روح، ہر ذی روح کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ دوسرا جمیع الخلائق، تمام مخلوقات۔ تیسرا احتمال یہ ہے المراد بالانام البشر، کہ اس سے مراد انسان ہے، بشر۔ سمجھ آ گیا؟ تو کتنے احتمالات ہو گئے؟ تین۔ نمبر ایک ہر ذی روح، نمبر دو تمام مخلوقات، اور نمبر تین صرف انسان مراد ہے، بشر۔ سمجھ آ گیا؟ لیکن یہ تیسرا معنی مراد لینا یہ زیادہ مناسب ہے، تیسرا معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود مشبہہ اور مجسمہ فرقے پر رد کرنا ہے، کہ دیکھو مجسمہ اور یہ جو مشبہہ ہے، یہ دونوں فرقے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اس طرح جس طرح کہ انسان کا جسم ہے، جسم کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح انسان کا جسم ہے۔ تو اب دیکھو یہ جو مشبہہ ہے اور مجسمہ دو فرقے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرتے ہیں۔ کیا ثابت کرتے ہیں؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس فرقے پر رد ہے، مجسمہ اور مشبہہ فرقے پر رد ہے۔ تو اب دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کس کو ثابت کر دیا؟ جسم کو، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے ایسا جیسے کہ انسان کے لیے ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ کس سے دی؟ انسان کے ساتھ دی۔ تو اب دیکھو انہوں نے رد کر دیا کہ وہ تو مخلوق کے مشابہت سے پاک ہے۔ تو اب دیکھو الانام سے مراد لے لے انسان، کیا مراد لے؟ یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ مقصود مشبہہ اور مجسمہ پر رد ہے، اور انہوں نے اللہ کو تشبیہ کس سے دی؟ انسان کے ساتھ دی۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود عیسائیوں پر رد کرنا ہے،
نصارہ پر رد کرنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ قالت النصارى المسیح ابن اللہ ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ تو اب دیکھو، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا عیسائیوں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور بیٹا تو وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، بیٹا باپ کے۔ تو اب دیکھو، انہوں نے بھی تشبیہ انسانوں میں دی ہے نا، عیسائیوں نے بھی تشبیہ انسانوں میں دی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، بیٹا تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی تشبیہ انسانوں میں دی، تو اس وجہ سے ادھر الانام سے انسان مراد لے، سمجھا، یہ زیادہ مناسب ہے، تو عیسائیوں پر رد ہو جائے گا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھو، ایک تو پہلے گزر گیا تھا عبارت لا شیء مثلہ، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، اور ادھر ہے ولا یشبہ الانام، اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، تو یہ تو تکرار ہے۔ لا شیء مثلہ کہہ دیا تو ولا یشبہ الانام کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، جب پہلے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو ولا یشبہ الانام کی اب ضرورت ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب دونوں میں فرق ہے، سمجھ آ گیا؟ تو لہذا لا شیء مثلہ اس کے بعد لا یشبہ الانام ذکر کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں میں کے مفہوم میں فرق ہے۔ پہلا جو گزر گیا تھا لا شیء مثلہ، وہ جو عبارت ہے وہ عام ہے، اور لا یشبہ الانام یہ خاص ہے۔ لا شیء مثلہ کیا ہے؟ عام ہے، اس میں دیکھو ہر چیز سے مماثلت کی نفی ہے، اور یہ کیا ہے؟ خاص۔ الانام سے آپ نے مراد انسان لیا نا، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو ادھر یہ دیکھو مماثلت خاص کی نفی ہے، اور ادھر عام مماثلت کی نفی ہے، تو وہ عام ہے اور یہ خاص ہے، تو لہذا دونوں کے مفہوم میں فرق ہے نا۔ تو مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے اندر مبالغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہ ہو۔ ولا یشبہ الانام، اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ وهو حی لا یموت، اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ ہے، لا یموت، اللہ تعالیٰ کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ قیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، نظام عالم کو تھامنے والے، لا ینام، اللہ تعالیٰ کی ذات سوتا نہیں، نیند اس پر طاری نہیں ہوتا۔ اچھا، ادھر ایک نقطہ ذہن میں رکھ دے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیون کے ساتھ لا یموت ذکر کیا، اور قیوم کے ساتھ لا ینام ذکر کیا، سمجھ آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیون کے لیے لا یموت ضروری ہے، حیون کے لیے جو زندہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرا ہوا نہ ہونا، لا یموت ضروری ہے، اور قیوم، سمجھ آ گیا؟ قیوم جو ہے اس کے لیے لا یموت کے ساتھ ساتھ لا ینام بھی ضروری ہے، قیوم نظام عالم کو تھامنے والے، تو قیوم کے لیے لا یموت کے ساتھ ساتھ لا ینام بھی، کیونکہ جو سویا ہوا ہوتا ہے وہ اگرچہ ہوتا زندہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، تو دوسروں کو کیا سنبھالے گا؟ تو اس لیے قیوم کے لیے لا یموت کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ لا ینام، کہ سویا ہوا نہ ہو، کیونکہ جو سو جائے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، سمجھ آ گیا؟ نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں نہ دوسرے کو سنبھال سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، نظام عالم کو تھامنے والا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لا ینام بھی ہو، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، حی لا یموت، اللہ تعالیٰ کی ذات حیون ہے، لا یموت، اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ دیکھو سورہ فرقان کے اندر ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ بھروسہ کریں اس ذات کے اوپر جو حی ہے، لا یموت، اس پر موت طاری نہیں، تو قرآن میں صراحتاً ذکر ہے نا۔ اچھا، قیوم لا ینام، قیوم لا ینام، اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم کے کئی معنی ہے۔ نمبر ایک معنی قیوم کا یہ ہے القائم علی کل نفس بما کسبت، القائم
علی کل نفس بما کسبت، ہر نفس جو عمل کرتا ہے اس کے اوپر نگہبان ہے، ہر نفس جو عمل کرتا ہے اس کے اوپر نگہبان ہے، جو بھی آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور وہ اس پر نگہبان ہے۔ دوسرا معنی الحافظ، قیوم کا دوسرا معنی یہ کہ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کی ذات محافظ ہے، تو قیوم کا دوسرا معنی کیا ہے؟ حافظ، محافظ۔ تیسرا معنی القائم بتدبیر امر الخلق، القائم بتدبیر امر الخلق، مخلوق کے امور کا انتظام کرنے والا، مخلوق کے امور کا انتظام کرنے والا، تدبیر کرنے والا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 قیوم اس ذات کو کہتے القائم بذاتہ المقیم لغیرہ، جو خود بخود قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہو، اور وہ یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ خود بھی قائم اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہے۔ پھر آگے ذکر کر دیا لا ینام، اللہ تعالیٰ کی ذات پر موت طاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دیکھو موت جو ہے یہ لا ینام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر نیند طاری نہیں ہوتا، نیند، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ قیومن، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، لا ینام، اس کے اوپر نیند طاری نہیں ہوتا، سوتا نہیں ہے، اس لیے کہ نیند جو ہے، نیند یہ کمزوری ہے اور انسان کو لاحق ہوتا ہے، اور انسان پر جب نیند طاری ہو جائے تو اس کے جو حواس خمسہ ہے اور باقی جو اعضاء ہے اس کو استعمال سے روک دیتا ہے نیند، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ دیکھو یہ نیند کی نفی جو ہے، نیند کی نفی یہ قیوم کے لوازمات میں سے ہے۔ جو ذات قیوم ہوگا وہ نائم نہیں ہوگا، جو ذات قیوم ہوگا وہ نائم، نیند کی نفی یہ قیوم کے لوازمات میں سے ہے، جب قیوم ہے تو لا ینام خواہ مخواہ ہوگا۔ پھر کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ تمام اشیاء کا قیام یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر نیند طاری ہو جائے تو پھر نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، سمجھ آ گیا؟ اور اسی کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، زمین اور آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے تاکہ یہ گرے نہیں، سمجھ آ گیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا اور گر گیا، ان امسکہما من احد من بعدہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ پھر کوئی نہیں کہ جو اس کو سنبھالے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا ادھر ایک سوال ذہن میں رکھ دیں، حی لا یموت، اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، اللہ تعالیٰ کے اوپر موت طاری نہیں ہوتا۔ عقیدہ حیات النبی کے جو منکر ہے وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ مانے تو حیات والی صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں پھر پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر پیغمبر کو کیا مانے؟ زندہ قبر میں مانے، سمجھ آ گیا؟ تو پھر حیات جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں پیغمبر کا اللہ تعالیٰ کی صفت حیات، اس کے اندر شرک لازم آئے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ پیغمبر کا شریک ہونا لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی حی ہے اور پیغمبر بھی حی ہے، تو حیات تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی ہے، کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو اگر پیغمبر بھی زندہ ہمیشہ کے لیے، تو دیکھو حیات والی صفت کے اندر پیغمبر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت حیات کے اندر شراکت لازم آ گئی نا، اور یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، تو کہتے ہیں ہم توحیدی ہے، اس وجہ سے پیغمبر کو نہیں مانتے زندہ قبر میں، کیونکہ اس سے پھر شرک لازم آتا ہے۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب دیکھو، جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات اور نبی کی حیات میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیغمبر کی حیات ازلی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں ابدی ہے، اور ابدی حیات تو جنت میں ہر مسلمان کو ملے گی، تو پھر تو جنت میں جانے سے بھی انکار کرو۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ ادھر جو ہے نا حیات جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا،
تو آپ پھر صحیح پکا توحیدی بن جاؤ، جنت میں جانے سے انکار کر دو کہ ادھر تو حیات ہمیشہ کے لیے ہوگا اور حیات تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس میں پھر جو ہے شرک لازم آتے، تو پھر صحیح پکا توحیدی بن جائے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے پیغمبر کی حیات اور اللہ تعالیٰ کی حیات میں ایک فرق تو یہ ہوگی، یہ سمجھ آ گیا۔ دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کی حیات بغیر انقطاع کے اور پیغمبر کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات سمجھ آ گیا بغیر انقطاع کے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، درمیان میں انقطاع نہیں ہے، اور پیغمبر کی حیات میں انقطاع ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اولاً حیات، پھر موت، پھر حیات۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ قبر میں آپ علیہ السلام کی زندگی مانتے تو اس کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ موت آیا ہی نہیں ہے، موت آیا اس کے بعد حیات ملا ہے نا، تو انقطاع آ گیا نا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے پیغمبر کی حیات میں اور اللہ تعالیٰ کی حیات میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو پیغمبر کو قبر میں زندہ ماننے سے حیات والی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے اندر شرک لازمہ نہیں آتا، اس میں شراکت لازمہ نہیں آتا۔ یہ سمجھ آ گیا؟ چلو ایک الزامی جواب، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، اس لیے کہ پھر حیات جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں شریک ہونا لازم آئے گا، اور یہ تو شرک ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے، بولتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور جو یہ سوال کرتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھ آ گیا، اور دیکھتا بھی ہے۔ تو پھر آپ پکے توحیدی بن جاؤ، اپنے آپ سے جو ہے نا یہ آنکھ، زبان اور کان اس کو کاٹ دے کہ میں نہ دیکھتا ہوں، نہ سنتا ہوں اور نہ بولتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے سمیع، بصیر، متکلم، اس میں شرک لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت لازم آتا ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ تو پھر یہ بھی نہ کرو۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بولتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں، ہمارے بولنے میں اور اللہ تعالیٰ کے بولنے میں فرق ہے، لہٰذا اس سے شرک نہیں لازم آتا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی حیات میں اور پیغمبر کی حیات میں فرق ہے، لہٰذا اس سے بھی شرک لازم نہیں آتا۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو جس طرح ادھر شرک لازم نہیں آتا، ادھر بھی نہیں آتا۔ تمہارے دیکھنے، سننے، بولنے سے شرک لازم نہیں آتا، اور پیغمبر کو قبر میں زندہ ماننے سے شرک لازم آتا ہے۔ یہ توحید ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو وہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے، لا یموت، اس کے اوپر موت طاری، قیوم، وہ قیوم ہے، لا ینام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر نیند طاری نہیں ہوتا۔ دیکھو حیٌ ہے اور اس طرح قیوم ہے اور لا ینام، آیت الکرسی میں ذکر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، حی صفت ادھر آ گیا نا، ادھر بھی ہے، سمجھ آ گیا؟ الحی القیوم ادھر آ گیا نا، قیوم ادھر بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سمجھ آ گیا؟ یہ جو نیند ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر طاری نہیں ہوتا، ولا نوم ادھر آ گیا نا کہ نیند جو ہے، نیند سمجھ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر طاری نہیں ہوتا، ادھر بھی ہے لا ینام۔ تو یہ آیت الکرسی کے اندر بھی یہ صفات جو ادھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا، آیت الکرسی کے اندر بھی اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ چلو بس یہاں تک کافی ہے، تکرار کریں۔